الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے اس درس میں پارہ نمبر 13 کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، سورہ رعد مکمل، سورہ ابراہیم مکمل۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ اس کی تفصیل پچھلے پارے میں مذکور ہو چکی ہے، یعنی پارہ نمبر 12 میں اس کا واقعہ ہو چکا ہے۔ سورہ رعد میں 5 باتیں ہیں۔ قرآن کی حقانیت کا بیان ہوا ہے، توحید کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، رسالت کا تذکرہ ہے۔ متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات کا بیان ہوا اس پارے کے اندر۔ جو لوگ متقی ہوتے ہیں تو اللہ نے متقیوں کی کچھ صفات بیان کی ہے، کن ان صفات سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں متقی ہیں۔ تو یہاں اللہ نے 8 صفات متقیوں کی بیان کی ہے، اور متقی کے اپوزٹ جو ہے برعکس اشقیاء، شقی، بدبخت، ان کی بھی اللہ نے 3 علامتیں بیان کی ہیں۔ قرآن کی حقانیت یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہے۔ ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کہیں کہیں کچھ حروف لکھے ہوتے ہیں، جیسے الف لام میم، ایسے۔ اس کا صحیح معنی کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اہل تفسیر نے اپنے طور پر کچھ معنی بیان کیے ہیں، لیکن آخر میں انہوں نے بھی یہی کہا اللہ اعلم بالصواب، صحیح معنی اللہ کو پتہ ہے۔ بعض علم نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان حروف کے ذریعہ اہل عرب کو چیلنج کیا ہے۔ وہ کہتے تھے قرآن اتنا بھاری کوئی کلام ہے تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، تو اللہ نے کہا چلو تم بھی بنا دو، چلو اس الف لام میم ایسے جو حروف ان کا معنی ہی تم بیان کر دو۔ تو اللہ نے گویا ان کو یہ چیلنج کیا۔ توحید کا تذکرہ آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں، خوشبوؤں والے پھلوں کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس کے اکیلے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے، سب توحید کو بیان کرتے ہیں۔ آپ دنیا میں نگاہیں دیکھیں، یہ پھل، یہ غلے، یہ پہاڑ، یہ زمین، حقیقت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی کاریگری ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ساری چیزیں بیان کرتی ہیں کہ کوئی ایک اللہ ہے جو اکیلا ہے اور اکیلے سب کچھ کیا ہے، یہ سب بیان کرتی ہیں۔ قیامت کا تذکرہ ہے۔ مشرکوں کو تو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی۔ یعنی اہل مکہ، اہل عرب کو بڑا یہ پیچیدہ مسئلہ لگتا تھا کہ ایک آدمی مر گیا، سڑ گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، کون ہے جو ان کو دوبارہ زندہ کر دے گا؟ اس پر بہت زیادہ وہ اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا تعجب اس بات پر ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تعجب اس بات پر نہیں کہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، تعجب اس بات پر ہے کہ ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے۔ یہ انسان جس کا کچھ وجود نہیں تھا، بلا وجود کے اللہ نے وجود میں لیا، یہ مشکل کام تھا؟ یہ ایک آدمی کو مار کر دوبارہ زندہ کرنا یہ مشکل ہے۔ تو اب جیسے ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھی کار آپ کے سامنے آ گئی، کوئی کہے یار اتنی خوبصورت اچھی کار ہے، اگر کوئی آدمی اس کو کھول کر بکھیر دینا تو پھر کوئی مائی کا لال دوبارہ اس کو ایسا بنا نہیں سکتا۔ کوئی ایسا دعویٰ کرے تو آپ اس پر تعجب کرو گے نا کہ یہ کون سے کمال کی بات یار۔ اس کا جب کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی ماڈل نہیں تھا، تب کسی نے اس کو ایسی شکل دے دیا، اب اگر اس کو بکھیر کر دوبارہ ایسا بنا دیا یہ کون سی مشکل کام ہے؟ پہلے وجود میں لانا یہ مشکل ہے، یا وجود کو بگاڑ کر کے دوبارہ بنانا یہ مشکل ہے؟ پہلا والا مشکل ہے۔ تو جس کے لیے پہلا والا مشکل نہیں تھا تو اس کے لیے بعد والا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کا جب وجود نہیں تھا اللہ نے اس کو وجود میں لایا، کوئی مشکل کام نہیں۔ اب انسان کو مار کر دوبارہ زندہ کرے گا، مشکل کیسے ہو گیا؟ یہ سمجھ کی بات ہے۔ تو اللہ جس کو توفیق دیتا نا اس کے سمجھ میں یہ باتیں آتی ہیں۔ ہر قوم
کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامتیں کیا ہیں؟ متقین کی 8 صفات: وفاداری، متقی جو ہوتا ہے پہچان کریں اپنے آپ میں ڈھونڈیں، وفادار بندہ ہوتا ہے، بے وفائی اس کے یہاں نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا صفت ہے صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے، متقی جو ہوتا ہے وہ رشتوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا خوف الہی، اس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جب بھی کوئی تھوڑا سا جرم ہوگا، تھوڑی سی غلطی ہوگی، گناہ ہوگا، اس کا دل دہل جاتا ہے۔ آج تو ماشاءاللہ بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے ڈکار، بڑے بڑے حرام کاری، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے، دینداروں کا عالم یہ ہے۔ تو جو متقی ہوتا ہے اس کے اندر خوف الہی ہوتی ہے، آخرت کا خوف ہوتا ہے، زندگی کا مقصد اس کی آخرت بنانا ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ آخرت کا خوف لگا ہوتا ہے کہ میں یہاں ایسا کیا، میرے ساتھ وہاں پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ نماز کی پابندی ہوتی ہے، متقی آدمی نماز کا زبردست پابند ہوتا ہے، نماز کی ڈھیلا پن اس کے یہاں نہیں ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے والا ہوتا ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے لیتا ہے، یہ اس کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے لینے کا کبھی اس کے اندر خام و خیال نہیں پیدا ہوتا، اس کے ہمیشہ سوچ ہمارے ساتھ برائی کیا میں اس کے ساتھ بھلائی کروں گا۔ یہ متقیوں کی صفات ہے۔ بدبختوں کی 3 علامتیں: وعدہ خلافی کرنا، متقی کا جو اپوزٹ ہوتا ہے اس کی پہچان، وعدہ خلافی پہچان، جب بھی وعدہ کرے گا اس کو نبھائے گا نہیں، اس کی صفت ہوگی کہ اس کو توڑ دے۔ دوسری صفت قطع رحمی، صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، اس کا اپوزٹ رشتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے۔ بدبخت جو ہوتا ہے وہ رشتوں کو کیا کرتا ہے؟ توڑتا ہے۔ اسی طرح فساد پھیلانا، اس کی زندگی سے کیا ہوتا ہے؟ فساد پھیلانا، زمین میں فساد پھیلانے کا کام کرتا ہے، امن و شانتی کا وہ جنازہ پڑھانے والا ہوتا ہے۔ یہ بدبختوں کے صفات ہیں۔ سورہ ابراہیم میں 5 باتیں، کیا توحید کا تذکرہ، رسالت کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ، چند اہم باتیں، 6 دعائیں۔ توحید کی باتیں وہی آسمان، زمین، سورج، چاند، یہ سب اللہ کی توحید کے گن گاتے ہیں۔ رسالت اس ضمن میں نبی علیہ السلام کو تسلی کے لیے بتایا گیا کہ سارے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، یعنی یہ کہ جیسے قوم آپ کے ساتھ سلوک کرتی ہے ایسے سارے انبیاء کے ساتھ ایسا تقریبا ہوتا رہا۔ اور اسی طرح پچھلی قوموں کے مکذبین کے کچھ شبہات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ کے وجود کے بارے میں جو شک ہے اس کو بیان کیا گیا کہ یہ سب شک والی چیزیں نہیں ہیں۔ قیامت کا بھی اس سورت کے اندر تذکرہ ہوا ہے۔ چند عام باتیں ہیں کہ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اللہ جو نعمتیں دے اس کا بندہ شکریہ ادا کرے تو اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہ شکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے، جو نہ شکری کرتا اللہ دیتا ہے لیکن شکریہ کے وجہ نہ شکری کرتا ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے اعلان کیا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں اور دوں گا، اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ تو بندے کو ہمیشہ شکر گزار بننا چاہیے۔ کافروں کے اعمال کی مثال راکھ سی ہے کہ تیز ہوا آئے اور سب اڑا لے جائے۔ کہہ رہے ہیں ایک مسلمان ہوتا ہے ایک کافر ہوتا ہے، کافر بھی کبھی کبھی نیکیاں کرتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی نا جو نیکی ہر ایک کے ہاں ہوتی ہے۔ ایک پیاسا ہے اس کو پانی پلانا، ہر قوم، ہر برادری، ہر مذہب کے یہاں یہ نیکی ہے۔ ایک لنگڑا ہے اس کو سہارا دینا، ہر ایک کے یہاں یہ نیکی ہے۔ تو کہہ رہے ایسی نیکی کافر کرے نا تو اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ تو ایسے ہے جیسے کوئی آدھی آئے اور رات کو اڑا کے لے کے چلا جائے، تو ایسے ان کی نیکیاں ایسے برباد ہو جائیں گی، آخرت میں کچھ بھی فائدہ ان نیکیوں کو ان کے لیے نہیں ہوگا۔ حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی جڑیں مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے۔ باطل کہہ رہے ہیں کہ جو حق چیز ہے جیسے دین حق ہے، کلمہ حق ہے، یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتا ہے، اس کا پھل جو ہوتا ہے وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ جیسی بات ایسے چیزوں پر لوگوں کی نگاہ ہوگی، لوگ خیال کریں گے، دھیان دیں گے، حفاظت کریں گے۔ اسی طرح باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اس کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ بے ثمر ہوتا ہے۔ کوئی ایسا درخت جس میں کوئی پھل نہیں، کوئی ذائقہ نہیں،
تو لوگ اس کا توجہ نہیں دیتے، اس کی حفاظت نہیں کرتے. تو ایسے حق کا کلمہ اور باطل کا کلمہ، حق ہمیشہ پائیدار ہوتا ہے، نتیجہ اچھا دیتا ہے، اور ناحق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے اور نتیجہ اچھا نہیں نکلتا ہے. 6 دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے رب سے 6 دعاؤں کا تذکرہ. کیا دعائیں ابراہیم نے کی تھی اس کو دیکھ لیں. امن کی دعا، ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا کی، شانتی کی دعا. یہ دعائیں ہمیں بھی کرنی چاہیے. ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں نا تو صرف اپنی ذات، اپنی نفس، قوم کے لیے نہیں، ملک کے لیے نہیں، جبکہ امن یعنی ہر ایک کے امن کی دعائیں کرنی چاہیے. بت پرستی کی حفاظت کی دعا بھی ابراہیم علیہ السلام نے کی. ہم کو بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہم کو، اس امت کو، لوگوں کو بچا. اسی طرح اقامت صلاۃ کی دعا بھی کی ہے کہ میری ذریت کو، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دو. دیکھیں توفیق کی بات ہوتی ہے. عالمی کو جب توفیق ملتی ہے نا تو نماز بھی پڑھ لیتا، نوافل بھی پڑھ لیتا، تہجد گزار بن جاتا ہے. اور توفیق چھین لینا، اس رمضان میں بھی بندہ نماز پڑھنے سے قاصر ہوتا ہے. تو توفیق کا سوال کرنا چاہیے. اللہ جب توفیق دے گا تو سب آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح دلوں کا میلان، یعنی دلوں کا مالک اللہ، جس کی طرف جھکا دے، جدھر مائل کر دے ادھر یہ دل مائل ہو جاتا ہے. مغفرت کا درخواست، یعنی بندے کو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میری قوم کو معاف فرما دے، میری اولاد کو، میرے والدین. اس طرح دعائیں کرنے چاہیے. یہ دعائیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی اور اللہ کو پسند آئی، تبھی تو اللہ نے قرآن کے اندر نوٹ کیا تاکہ بندے یہ سیکھا اور اس کو اپنی زندگی کا جزء لا ینفک بنائے. یہ مختصر خلاصہ 13ویں پارے کا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو میں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.